السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی، آپ کا نام اور آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام عبد الرحمان ہے، میں سعودی عرب سے کال کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. اور میرا سوال مدنی صاحب سے یہ ہے کہ رمضان میں اگر والد صاحب اور والدہ اگر روزے نہیں رہے تو ان لوگ کے ساتھ کیسا وہ کرنا چاہیے، لوگ کیسا ان لوگ کو بتانے کے باوجود بھی لوگ جیسا نہیں رہ رہے اگر والد صاحب نہیں رہے. خصوص بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ رمضان المبارک میں بڑے لوگ روزہ نہیں رکھتے تو کیسے سمجھائیں، تو ہم کو سب سے پہلے کلیئر ہو جانا چاہیے ہم ایک عام انسان حاکم نہیں ہے. حاکم کے سمجھانے کا انداز الگ ہوتا ہے، حکومت کے سمجھانے کا انداز الگ ہوتا ہے. ہم قاضی بھی نہیں ہیں. قاضی جو ہے کفر کے فیصلے یا کوئی نہ کوئی بڑے بڑے حکم لگا دیتا ہے. تو ہم عام جو انسان جب ہم اترتے دعوتی میدان میں اصلاح کی نیت سے دعوت کے میدان میں، تو سب سے پہلے ہم کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ہم قاضی مفتی نہ بنے، ہم جو ہے حاکم نہ بنے. عام انسان کیا کرے؟ مصلح بنے. مصلح کا کام کیا ہوتا ہے؟ یاد دلانا. مذکر بنے، آپ یاد دلانا، ریمائنڈر. آپ اپنے والد صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہٹے کٹے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی عذر نہیں ہے، شرعی عذر نہیں ہے، پھر بھی وہ روزہ چھوڑ رہے ہیں سستی کی وجہ سے. تو آپ کیا کریے؟ وعیدیں سنائیے. ہو سکتا ہے کہ ایمان جاگ جائے. اور اچھے طریقے تھے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت کے ساتھ، اور اسی طریقے سے نرم کر دینے والی نصیحت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ آپ سمجھائیں. جیسا کہ وہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کچھ لوگ ہیں پہاڑ کے پیچھے، ان کو یہ تھوڑیوں کے بل لٹکا دیا گیا لوہے پر، لوہے سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ قبل تحلۃ صومہم، کہ روزہ افطار کا ابھی ٹائم آنے سے پہلے ہی یہ لوگ روزہ توڑ دیتے، یعنی کہ لاؤبالی ہے، توجہ نہیں دے رہے کب توڑ رہے. ہمارے پاس ڈسپلن ہونا چاہیے، سحری سے لے کر افطار تک اہتمام کرنا چاہیے. درمیان میں جو دل میں آئے نہیں کھا لے سکتے ہم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن میں حکم ہے فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو کوئی اس مہینے کو پالے اس کو روزہ رکھنا چاہیے. اب بیمار ہے، مسافر ہے، شرعی طور پہ عذر والا ہے تو الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر کسی کو شرعی عذر نہیں ہے تو یہ آیت پڑھائیے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 185 پڑھائیے. کہیں ابا جان یہ دیکھیں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے جو کوئی اس مہینے کو پالے، تو عربی ٹیکسٹ دکھائیے. عربی ٹیکسٹ میں بھی ایک معجزہ ہوتا ہے، وہ دیکھ کر ہو سکتا ہے خوف آ جائے. ترجمہ پڑھائیے. اور یہ حدیث سنائیے کہ جو بھی افطار سے پہلے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتے ہیں بغیر کسی شرعی عذر کے، تو ان کو لوہے کی سلاخوں میں لٹکایا جائے گا. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.